السلام علیکم، میں ہوں سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی شاندار ٹپس۔ چارپائی کی چڑچڑاہٹ ختم کرنے کے لیے، دروازوں کا زنگ دور کرنے کے لیے، دروازے کی چٹخنیاں زنگ سے سخت ہو جائیں، دروازوں کی صفائی کے لیے، فرنیچر پر دھول مٹی جم جائے اور ایسی مزید کئی ٹپس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ فرنیچر پر دھول مٹی جم جائے تو اگر فرنیچر مثلاً بیڈ، ڈریسنگ شوکیس، سائڈ ٹیبل اور ڈائننگ ٹیبل وغیرہ پر دھول مٹی جم جائے یا فرنیچر پرانا لگنے لگے تو اسے بآسانی چمکانے اور تمام داغ دھبے صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے فرنیچر کو صاف پانی سے ململ کے کپڑے سے صاف کریں۔ اب ایک پیالی میں زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل لیں۔ ناریل کا تیل پگھلا ہوا لینا ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیتون کا تیل ہی استعمال کریں کیونکہ اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ اس میں چکنائی بھی کم ہوتی ہے۔ اب اس تیل سے ململ کے کپڑے کی مدد سے فرنیچر کو اچھی طرح صاف کریں۔ یاد رکھیں، فرنیچر کو صاف کرنے کے لیے ململ کے کپڑے کے علاوہ کوئی بھی کپڑا استعمال نہ کریں کیونکہ اس کپڑے یا تولیے سے فرنیچر پر لائنیں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے صرف ململ کا کپڑا ہی استعمال کریں اور اس سے فرنیچر کو اچھی طرح صاف کریں۔ اس سے فرنیچر بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا اور اس میں نئی جان آ جائے گی۔ اس کے علاوہ فرنیچر جلدی خراب بھی نہیں ہوگا۔ دروازوں کی صفائی کرنے کے لیے اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر رگڑیں پڑ جائیں یا یہ پرانے لگنے لگیں تو انہیں آسانی سے صاف ستھرا کرنے کے لیے ایک پیالی میں 2 چمچ سرسوں کا تیل اور 3 چمچ مٹی کا تیل ڈال کر انہیں مکس کر لیں۔ اگر آپ کو زیادہ تیل چاہیے ہو تو اسی حساب سے بڑھاتے جائیں۔ اس کے بعد اس تیل میں سوتی کپڑا بھگو کر دروازوں پر اچھی طرح رگڑیں۔ اس سے آپ کے دروازوں پر چمک پیدا ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ بالکل نئے جیسے لگنے لگ جائیں گے۔ دروازوں کا زنگ دور کرنے کے لیے اگر دروازوں کی چٹخنیاں زنگ لگنے سے سخت ہو جائیں اور ان میں سے چوں چوں کی آوازیں آنے لگیں تو ان آوازوں کو دور کرنے کے لیے چٹخنیوں کو ریگ مار کی مدد سے اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کریں اور پھر ان پر کپڑے کی مدد سے سرسوں کا تیل ملیں۔ 2 سے 3 مرتبہ سرسوں کا تیل ملنے سے ان میں پائی جانے والی سختی کم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ زنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ نمبر 2، دروازے کی چٹخنیاں سخت ہو جائیں تو انہیں نرم کرنے کے لیے انہیں اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کریں اور اس کے بعد ان پر ویزلین مل دیں۔ ویزلین سے دروازے کی چٹخنیاں نرم پڑ جائیں گی اور ان میں سے آوازیں آنا بھی بند ہو جائیں گی۔ چارپائی کی چڑچڑاہٹ ختم کرنے کے لیے چارپائیوں یا گیٹ کی چڑچڑاہٹ کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک برتن میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور کسی بھی صابن کے چند ٹکڑے ڈال کر گرم کر لیں۔ جب صابن پگھل جائے اور اچھی طرح تیل میں حل ہو جائے تو اسے چولہے سے اتار لیں اور اس کے بعد چارپائی اور گیٹ وغیرہ کے جوڑوں میں ڈال دیں۔ 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل دہرائیں۔ اس کے بعد بہت عرصے تک ان میں چڑچڑاہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ چارپائیوں پر دراڑیں پڑ جائیں تو اگر لکڑی کی چارپائیوں پر دراڑیں پڑ جائیں تو انہیں آسانی سے بھرنے کے لیے بھورے رنگ کا کریون لیں اور اسے دراڑوں میں اچھی طرح سے بھر دیں۔ اس کے بعد زیتون کا تیل لیں اور اس سے اچھی طرح چارپائیوں کو صاف کریں۔ چارپائی کی دراڑیں بھر جائیں گی اور یہ لمبے عرصے تک خراب بھی نہیں ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان قیمتی ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کا حل جاننا یا بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔